ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں ٹال رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے، انہیں موقع دے رہا ہے، انہیں چانس دے رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ۔ ایکس مسلم، نان مسلم اور اس وقت کی ظالم اور باطل اور فسادی طاقتیں یہ آوازیں تو لگا رہی ہے کہ تمہارا خدا کہاں ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے، ہمارا استہزاء اور ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں پتا ہے کہ اللہ ان کے باپ کا نوکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نوکر نہیں ہے کہ یہ بولے تو اللہ آ جائے، اور نہ اللہ ہمارا نوکر ہے۔ تم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا؟ آخرت ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، اور حساب و کتاب سب کا ہونا ہے، تمہارا بھی ہوگا، اور اس حساب و کتاب کے اندر تمہیں یہ سزا ضرور دی جائے گی۔ یعنی ان کے وہاں پر تار سیدھے ہو جائیں گے، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اور اوقات میں آ جائیں گے۔ اوقات میں آنے کے بعد کیا بولنے لگیں گے؟ معاف کر دیجئے، ہمیں ایک موقع دے دیجیے۔ اللہ کہیں گے اس دن کہ آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، لمن الملک اليوم۔ پھر اللہ خود آگے کہتے ہیں کہ للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو قہار ہے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم پر تو کبھی زوال نہیں آنے والا۔ آج غزہ کے اندر جو حالات ہیں اور ظالم جس طریقے سے ظلم ڈھا رہا ہے، قرآن کریم کی وہ آیتیں یہ کہہ رہی ہے ان ظالموں سے کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لو، اپنے طاقت کے نشے میں چور مت ہو، یہ مت سمجھو کہ تم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہو، اور آج تم کچھ لوگوں کو اپنی میزائل اور اپنے کچھ ہتھیاروں کے ذریعے ڈرا کر، دھمکا کر، مار کر، فساد کر کے، بمباری کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم طاقت میں ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور ہمارے ذریعے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تو یہ تمہارا خیال خام ہے، یہ تمہاری چھوٹی سوچ ہے، یہ تمہارا خیالی پلاؤ ہے جس سے تم نکل جاؤ۔ اب میں قرآن کریم کو آیتیں آپ کے سامنے شیئر بھی کروں گا، صرف ترجمہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ صرف قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کروں گا، اتنے میں آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اس لیے ان آیتوں کا آپ تمام حضرات نوٹ کر لیں، ان آیتوں کا ترجمہ یاد کر لیں، اور یہ آیتیں خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر میں بھی یہ آیتیں پڑھیں اور ان کا ترجمہ بتائیں، اور ان تمام لوگوں کو بتائیں جو اس ظلم کے اندر شریک ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ خاموش رہ کے شریک ہوں، چاہے وہ اقتدار رکھنے کے باوجود بھی ایک گناہ بھی اپیل نہ کر سکتے ہوں، چاہے وہ دعا نہ کر کے شریک ہوں، تو ہم سے جتنا بھی جو بھی ہو سکے گا ہم اس کی کوشش کریں گے۔ سب سے بڑی کوشش تو یہی ہونی چاہیے ہماری کہ ہم دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وسائل نصیب فرمائے، تو ہم دعا کے ساتھ ساتھ ان وسائل کا استعمال بھی کریں، اور اپنے دل کے اندر تمنا رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع عنایت فرمائے کہ ہم کسی بھی طریقے سے شریک ہو کر اپنے ان بھائیوں کی مدد فرمائیں، مدد کے اندر حصہ لیں کسی بھی طریقے سے۔ تو قرآن کریم کی جو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں انشاءاللہ سورہ ابراہیم کی وہ آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک شعر ضرور کہنا چاہوں گا آج حالات حاضرہ کے اعتبار سے، 4 لائن کا ہے بلکہ بہت لمبا شعر ہے۔ اوپر کے جو اس کی 4 لائن وہ اس طرح ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ اس لیے ان کو ٹوکنا، ان کو روکنا، ان کے خلاف بولنا، یہی ہم کر سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اپنے قدموں کو بھی آگے بڑھائیں گے، اپنی جسموں کو بھی لگائیں گے، چونکہ جہاد نامی اسی کا ہے کہ قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ، اور اصل اعلیٰ یہی ہے کہ اپنے جسم کو، اور اللہ نے جو ہمیں جان دی ہے اس جان کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ میں آپ کے سامنے اسکرین پر وہ آیتیں شیئر کر رہا ہوں جن آیتوں کے اندر وہ میسج ہے ان تمام ظالموں کو، چاہے ہمارے ملک میں وقف بورڈ وقف امینڈمنٹ بل پاس کر کے ہو، یا ہمارے اندرونی معاملات میں داخل ہونے کی کوشش
جو ہو رہی ہے ظلم کے ذریعے، وہ ظلم ہو یا عالمی سطح پر جو ظلم ہو رہا ہے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی کہیں بھی یا جہاں کہیں بھی جو بھی ظالم ہے، ان تمام ظالموں کو قرآن کریم کی یہ آیت جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے ہوش کے ناخن لو۔ میں آیت آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ یہ آیت کریم آپ کے سامنے ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے ترجمے بہت الگ الگ کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ترجمہ ایک صاحب نے کیا ہے وہ بہت بہترین ہے۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں ٹال رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے، انہیں موقع دے رہا ہے، انہیں چانس دے رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تمام ایمان والوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ گمان مت کرو کہ یہ ظالم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، اللہ اس سے بے خبر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے کم ایمان کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ تم زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ حالات میں جوجھنے کی وجہ سے تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے۔ ایکس مسلم، نان مسلم اور اس وقت کی ظالم اور باطل اور فسادی طاقتیں یہ آوازیں تو لگا رہی کہ تمہارا خدا کہاں ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے، ہمارا استہزاء اور ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ان کے باپ کا نوکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نوکر نہیں ہے کہ یہ بولے تو اللہ آ جائے، اور نہ اللہ ہمارا نوکر ہے۔ اللہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ قہار ہے، اور اسے حق ہے، وہ حکیم بھی ہے کہ کس عمل کو کس طریقے سے کب کرنا ہے۔ تو ایز اے مسلم ہم مایوس نہ ہوں، ایز اے مسلم ہمارے دلوں کے اندر کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ ظالم ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ زندہ ہے اور وہ بچا ہوا ہے۔ تو ایمان کے اندر تزلزل اور تذبذب نہیں آنا چاہیے۔ اندازہ لگائیے کہ جب فلسطین کے اندر جن مسلمانوں پر یہ حالات ہیں، ہم تو صرف سن رہے ہیں، ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، فوٹوز میں دیکھ رہے ہیں، ٹویٹس پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے ایمان میں تزلزل تذبذب آ جا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے جن لوگوں پر یہ حالات ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، چھوٹی بچی جو صحیح سے آواز بھی نہیں نکال سکتے، بول بھی نہیں سکتے، لیکن ان کے اندر وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ طاقت ہے کہ وہ ایمان کا سودا نہیں کر رہے، وہ ایمان پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ہمت انہیں عطا فرمائی ہے، کیسا استقلال انہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ ان کے جیسی ہمت اور استقلال اور مضبوطی اور استقامت ہمیں نصیب فرمائے۔ آج ہم اس تاریخ کو ضرور یاد رکھیں، اور یہ پوری دنیا، بلکہ یہ زمین اور یہ آسمان، یہ سورج اور یہ چاند، اور آج دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے وہ سب سن رہی اور دیکھ رہی ہیں ظلم کو، اور تاریخ کے اندر یہ ظلم یاد رکھا جائے گا ظالموں کا۔ تاریخ معاف نہیں کرے گی اور خدا بھی نہیں معاف کرے۔ دنیا کے اندر تو اصول یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت کے تحت ہر ظالم کو موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اپورچونٹی دیتے ہیں کہ اب نہیں تو کل، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں سدھر جاؤ، لائن پر آ جاؤ، اپنے طاقت کے نشے سے باہر نکلو، اپنے بڑے پن سے باہر نکلو، موقع ہے۔ ورنہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کے علاوہ پھر کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، جس کا اعلان بھی اللہ خود قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ کہیں گے اس دن کہ آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، لمن الملک اليوم۔ پھر اللہ خود آگے کہتے ہیں کہ للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو قہار ہے، جو طاقتور ہے، جو بدلہ لینے والا، جو انتقام لینے والا ہے۔ اور جب وہ انتقام لینے پر آئے گا تو تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کرنے والا، کوئی مدد نہیں کرنے والا ہوگا۔ یہ آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں، اور یہی وہ آیتیں ہیں کہ جو ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو اپنے ایمان پر جمائی ہوئی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، سمجھا، اپنے دلوں میں اتارا ہے، اسی وجہ سے آج وہ اتنے زیادہ حالات کے اندر بھی جمے ہوئے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت اور اس کے بعد کی آیتوں کو میں پڑھ رہا ہوں، صرف قرآن کریم کی یہ آیت اور اس کی بعد کی آیتوں کو آپ دھیان سے سنیے، اور آج جو غزہ کے اندر مسلمانوں کے حالات ہیں اور جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف کس طریقے سے یہ قرآن کریم آواز اٹھا رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کو، اور خود یہ اہل غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو بھی آیت کہہ رہی ہے کہ تم یہ گمان مت کرنا، تم یہ مت سوچنا کہ یہ ظالم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے،
اللہ اس سے غافل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو اس دن کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے جس دن ان کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اب آگے والی آیت اسی منظر کو اور زیادہ کلیئر کرتی ہے کہ کیا حالات ہوں گے اس دن ان کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ آج جو دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں اور میزائل داغ رہے ہیں، ان تمام کی آنکھیں اس روز پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ قرآن کریم آگے کہہ رہا ہے کہ سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہ اس طریقے سے سر اٹھا کر بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں ان کی اور دل اڑے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کیفیت بیان کر رہا ہے کہ جب کل قیامت میں یہ ظالم جتنے کی جتنے ہیں، جب ان کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے گی، ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تو اس موقع پر ان کی حالت یہ ہوگی کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی جو نگاہیں ہیں، ان کی جو نظریں وہ جمی رہے گی ایک ہی جگہ پر۔ جب آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے، اس کے اندر جب خوف آتا ہے، کپکپاہٹ آتی ہے، تو آدمی ایک جگہ یوں ہی آنکھ کھول کر سر اٹھائے ہوئے رہ جاتا ہے۔ یہ حالت اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری ہوگی جو ظالم ہے۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اے ظالموں، اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے، ہوش کے ناخن لو۔ اے ظالموں، سدھر جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، اور اگر تم ظلم سے نہیں رکتے ہو تو قرآن کریم کی آیت تمہاری کیفیت کو بیان کر رہی ہے۔ تم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا؟ آخرت ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، اور حساب و کتاب سب کا ہونا ہے، تمہارا بھی ہوگا، اور اس حساب و کتاب کے اندر تمہیں یہ سزا ضرور دی جائے گی۔ اس لیے جتنے بھی ظالم ہیں، اور خصوصاً اہل غزہ پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں، تم آج اگر بچ جاؤ گے اپنے طاقت کے نشے کے اندر اور 2-4 فوج اور بڑھا لو گے، کل کو تمہیں کوئی نہیں بچانے والے۔ تمہاری کیفیت کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائے ہوئے ہوں گے تم، لا یرتد الیہم طرفہم، تمہاری جو نظریں ہیں نا وہ جمی ہوئی ہوں گی ایک جگہ پر، وافئدتہم ہوا، تمہارے دل اڑے ہوئے ہوں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ آگے کی جو کیفیت ہے اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، آج تمہیں فلسطینی مسلمانوں پر رحم نہیں آ رہا ہے، اہل غزہ پر رحم نہیں آ رہا ہے، معصوم بچوں پر رحم نہیں آ رہا ہے، معصوم بچے اور بچیاں بلبلا رہی ہیں، رو رہی ہیں، اور وہ بچے جنہوں نے بولنا بھی نہیں سیکھا ہے، ان کی زبانیں تتلا رہی ہیں، اس موقع پر تم ان کی جانیں لے رہے ہو، انہیں اس دنیا کے اندر صحیح سے آنکھیں بھی نہیں کھولنے دے رہے ہو، تمہیں ذرہ برابر بھی رحم نہیں آ رہا ہے، تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، پتھر ہو گئے ہیں، تم انسان نہیں ہو، تم پتھر ہو چکے ہو۔ اگر تم اس حد تک ظلم کے اندر بڑھ چکے ہو تو قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ یہ حالات قرآن کریم ان کی بیان کر رہا ہے کہ آج جو ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، کل کو ان کے ساتھ کیا عالم ہوگا۔ ان کے ساتھ یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا جا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ آیت سنانے کے لیے کہی جا رہی ہے کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ۔ اور یہ اس طرح کے جتنے بھی ظالم ہیں، چاہے اسرائیل کی شکل کے اندر ہو، چاہے ان کے حمایت کی شکل کے اندر ہو، چاہے ان کے حمایتی ہو، ان سب کو قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، اے نبی جی اور اے وہ لوگوں کہ جن کو جو یہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں، اندر الناس، لوگوں کو ڈراؤ اس دن کے عذاب سے، یا لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے جس دن ان پر عذاب آئے گا۔ اور جب ان پر عذاب آئے گا، آخرت میں ان کو پکڑا جائے گا، تو یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ ہمیں ایک اور مہلت دے دیجیے، یا اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجیے۔ یہ کون کہیں گے؟ یہ وہ ظالم لوگ جو آج ظلم کر رہے ہیں، یہ ریکویسٹ کریں گے، یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں ایک موقع دے دیا جائے، نجیب دعوت تک، ہم آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، ونتبع الرسل، اور ہم آپ کے رسولوں کو مان لیں گے، یعنی ان کے وہاں پر تار سیدھے ہو جائیں گے۔
ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور اوقات میں آ جائیں گے، اوقات میں آنے کے بعد کیا بولنے لگیں گے؟ معاف کر دیجئے، ہمیں ایک موقع دے دیجئے، ہمیں ایک چانس دے دیجئے، ہم آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ہم رسولوں کو ماننے لگ جائیں گے، ہم ظلم نہیں کریں گے۔ تو قرآن کریم آگے کہتا ہے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے ہم پر تو کبھی زوال نہیں آنے والا۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ آج جو باطل طاقتیں ہیں جب ان کو روکا جاتا ہے ظلم سے، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے ہمیں تو کبھی زوال ہوگا نہیں، ہمارے تو کبھی خاتمہ ہی نہیں ہوگا، ہمارے پاس تو بڑی آرمی اور بڑے ہمارے پاس میزائل اور ہمارے پاس بہت سارے اوزار اور ہتھیار ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ پروٹیکشن ہے، ہم تو بہت زیادہ محفوظ ہیں۔ ہمارے اسلاموفوبس بھی بیچ میں کودیں گے اور کود کر یہی کہتے ہیں کہ آئی سپورٹ اسرائیل۔ یہ جتنے بھی اسلاموفوبس ہیں اور جتنے بھی اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور جتنے بھی ان کے حمایتی ہیں، ان تمام کو قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کہ جب تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، قیامت میں تمہیں چار چاند نظر آ جائیں گے تو تب تم یہ کہو گے کہ ہمیں ایک موقع دے دو۔ اللہ وہاں پر تم سے یہ پوچھے گا کہ تم تو دنیا میں یہ نعرے لگاتے تھے، تم تو دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہمارے تو کبھی زوال ہی نہیں ہوگا، قسم کھا کر کہتے تھے ہم تو کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے۔ کیا ہوا؟ اوقات میں آ گئے؟ کیا ہوا تمہیں اب یہ بولنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں ایک موقع دے دو؟ کس طرح سے پس منظر کو بیان کر رہا ہے قرآن کریم، اور کس طریقے سے قرآن کریم نقشہ کھینچ رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس آج ہی قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہے اور سارے حالات کے مطابق قرآن کریم ہم سے بات کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ تو قیامت تک یہ ظالم ظلم کرتے رہیں گے تو ہر ظالم کو ظلم سے روکنے کے قرآن کریم یہ والا انداز بھی اختیار کر رہا ہے۔ اور آگے قرآن کریم یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم تو قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تو تم ان لوگوں کی بستیوں میں بھی رہ چکے ہو کہ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ دیکھا نہیں ہے، تم تو ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے ہو جہاں ہٹلر رہ چکا ہے، جہاں ظالم رہ چکے ہیں، تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، تم نے ابرہا کا نام نہیں سنا ہے، تم نے ہٹلر کا نام نہیں سنا ہے، تم نے اس طرح کے ان ظالم بادشاہوں کے بارے میں نہیں سنا ہے جنہوں نے ظلم کیا تاریخ کے اندر اور ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ تم نے قارون کے بارے میں نہیں سنا ہے، فرعون کے بارے میں نہیں پڑھا ہے۔ کیا تمہاری تاریخ تمہیں یہ نہیں بتاتی کہ فرعون بھی بادشاہ تھا اور اس نے بھی لوگوں پر ظلم کیا اور وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو اسے زمین نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ قارون کو بھی اپنی مالداری پر بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ تھا۔ تو یہ تاریخ کے جو واقعات یہ بھول گئے تم۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور وہ لوگ جن پر ہم نے ظلم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کی بستیوں میں بھی تم رہ چکے ہو۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے سامنے یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ تم سے پہلے فرعون گزر چکا، تم سے پہلے نمرود گزر چکا، اور تم سے پہلے ظالم بادشاہ گزر چکے، اور سب کے ساتھ ہم نے کیا حشر کیا ہے؟ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، لیکن تم اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہو۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے خوب مکر کیا، یعنی انہوں نے خوب چالیں چلی، جتنی چالیں وہ چل سکتے تھے اپنی آخری حد تک چالیں چلنے کی پوری کوشش کی۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، مگر ان کی ہر چال کا اللہ کے پاس توڑ موجود ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حالانکہ ان کی جو چالیں تھی، ان کی جو پلاننگ تھی وہ اس طرح کی تھی کہ اس سے پہاڑ بھی زلزلے میں آ جائے، پہاڑ بھی گر جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آج اس وقت اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی ظالم بنے گا اور اپنے ظلم کے اندر اتنا بڑھ جائے گا کہ بڑی بڑی پلاننگ کرے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ پہاڑ کو بھی وہ گرا سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، ہلا سکتا ہے، لیکن وہ اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم ظلم میں کتنے بھی بڑھ جاؤ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ تمہارے ہر ظلم کو ٹھکانے پہ لگا دے گی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔
اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اور موٹیویٹ کر رہے ہیں ہمیں بھی، ان مسلمانوں کو بھی جو ان حالات میں ہیں، اور قیامت تک آنے والے ان تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے واسطے اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موٹیویٹ کر دیا تھا اور بتا دیا تھا. کیا بتا دیا تھا؟ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تم یہ گمان مت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. نہیں، اللہ نے رسولوں سے، نبیوں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اللہ اس کو پورا کریں گے. اللہ اپنے دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے، رسولوں کی حمایت کرنے والوں کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ رسولوں کے ماننے والوں کی بھی مدد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اللہ انسان نہیں ہے کہ جو انسان وعدہ کر کے مکر جاتا ہے. انسان وعدہ کر کے ہمت نہ ہونے کی وجہ سے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، پاور نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ طاقت کی، نہ ہمت کی، کسی بھی چیز کی، نہ پاور کی کچھ کمی نہیں ہے. وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو قہار ہے، وہ جبار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تم گمان مت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے وعدوں کی خلاف ورزی کرے. اور آگے اللہ تعالیٰ وہ بات کہہ رہے ہیں جو بات کہنی چاہیے. ظالم اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ عزیز ذو انتقام. اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہیں، مضبوط ہیں. ذو انتقام، انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے. ہو سکتا ہے کہ میں بدلہ لینے جاؤں اور میں بدلہ نہ لے سکوں. ایک انسان ہونے کے ناطے میری جان کوئی لے سکتا ہے اور میں بدلہ لینے سے پہلے ہی مر جاؤں. ہو سکتا ہے کہ میری نسلوں کو بھی ختم کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی کے ذریعے دباؤ میں ڈالا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کو نہ کوئی دباؤ میں ڈال سکتا ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کے اوپر کوئی خوف اور خطر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان اللہ عزیز ذو انتقام. اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لینے والے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لینے پر آ جائیں گے تو ظالموں اس وقت تمہیں کوئی نہیں بچانے والا ہے. اس لیے اب بھی موقع ہے، اس ظلم سے توبہ کرو، اپنے ہاتھ کو پیچھے لو. ظلم میں جس طریقے سے تم انوالو ہوگا، کسی بھی طریقے سے تمہارا یہ حشر ہونے والا ہے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے. تو قرآن کریم مسلمانوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ تمہیں مایوس اور نا امیدی کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے اندر مضبوطی، ہمت رکھنا ہے، اور قرآن کریم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو بھی تم سے بن سکے حمایت کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ہمیں مظلوموں کی، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے اپنے لیے استغفار ہم کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آواز بھی اپنی نکالیں گے. اپنی آوازوں میں ملا کر 1 آواز، 2 آواز، 10 آواز، 50 آواز، 1000 آوازیں ملیں گی. ہم یہی کر سکتے، اپنی آوازوں کو پہنچا سکتے. اللہ نے اور موقع دیا تو اپنے قدموں کو بھی بڑھائیں گے، اور قدموں کو بڑھا کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. امید اور چاہت تو سبھی رکھتے ہیں، اللہ اس موقع کو بھی فراہم کرے. اور جو ظالم ہے ان کو قرآن کریم کی یہ ساری آیتیں یہ کہہ رہی ہے اپنے ظلم سے پیچھے ہٹ جاؤ، ظلم مت کرو، تم بہت برا کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ پھر بہت برا ہونے والا ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لو، اور اب بھی موقع ہے، سدھر جاؤ، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب انتقام لینے پر آئیں گے تو تمہاری بستیوں کو پلٹ دیں گے. آج تم نے میزائلوں سے اور اپنے پاس جو تمہارے پاس وقتی طاقت ہے اس کے ذریعے تم دکھا رہے ہو دنیا کو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے پر آئیں گے تمہیں پلک جھپکنے بھر کی بھی نوبت نہیں ملنے والی ہے. تمہاری آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ جائے گی، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا کہ تمہارے اوپر عذاب کس طریقے کا آیا ہے. وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں بھی قوم سمود اور عاد کی طرح دھسا دے زمینوں کے اندر. تمہارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کی بارشیں برسا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ظلم کی وجہ سے تمہیں زمینوں کے اندر دھسا سکتا ہے، دفنا سکتا ہے، بھسم کر سکتا ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. اور ہم تو دعا کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو جس طریقے کا بھی ظلم کر رہے ہیں، اگر ذرہ برابر بھی ان کی ہدایت آپ کے وہاں لکھی ہوئی تو اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائیے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنی اس پاک زمین کو ایسے ناپاک لوگوں سے پاک کیجیے. اس طرح کے جتنے بھی ناپاک لوگ ظالم اور ظلم کا سپورٹ کرنے والے ہیں، ان تمام تر ناپاک لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پاک زمین کو پاک فرمائیے، ان کا خاتمہ فرمائیے. اور قرآن کریم کی وہ آیتیں